اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو کہا قوم نے کہا یا شعیب اے شعیب اصلاتو کا کیا صلاتا نماز کا کیا تیری نماز تعمرو کا تمہیں ہمارا حکم دیتی ہے کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے ان کے نہ تروکا کہ ہم چھوڑ دیں ماں جس کی یعبدو عبادت کرتے ہیں اباؤنا ہمارے باپ دادا۔ قوم نے کہا ہے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں انہیں جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا، او یا انفعل یا کہ ہم وہ کام کریں فی اموالنا اپنے مالوں میں ما نشاء جیسے ہم چاہیں، یا نہ تصرف کریں اپنے مالوں میں جیسے ہم چاہیں، انکا بے شک آپ لا ضرور انتا تو آپ حلیم نیک چلن اور دانا رہ گئے ہیں، کیا بس تم ہی ایک دانا اور نیک چلن رہ گئے ہو؟ قالا آپ نے کہا یا قومی اے میری قوم ارأیتم بھلا یہ تو بتاؤ ان کنتو اگر میں اعلیٰ ہوں پر بینات روشن دلیلوں پر ہوں، بھلا یہ تو بتاؤ اگر میں روشن دلیل پر ہوں من ربی اپنے رب کی طرف سے، فرزقانی اور رزق دیا گیا ہو مجھے منہ اس سے اپنے جناب سے رزقن حسنا عمدہ رزق، اور اس نے عطا بھی کی ہو مجھے اپنی جناب سے عمدہ روزی، وما اریدو اور میں نہیں چاہتا ان کے اخالفاکم کہ خود تمہارے خلاف کرنے لگوں، الا طرف ما جو انہاکم جس سے تمہیں منع کرتا ہوں اس سے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ خود تمہارے خلاف کرنے لگوں اس امر میں اس کام میں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، ان اریدو نہیں چاہتا ہوں الا الاصلاح میں صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، مستطعتو جتنی مجھ میں استطاعت ہے، نیز میں نہیں چاہتا ہوں مگر تمہاری اصلاح اور درستی جہاں تک میرا بس ہے، وما توفیقی اور نہیں میرا راہ پانا اور نہیں مجھے توفیق الا مگر ہے تو باللہ اللہ کی دی ہوئی ہے توفیق، علیہ اسی پر توکلت میں توکل بھروسہ کرتا ہوں، والیہ اسی کی طرف انیب رجوع کرتا ہوں، اور نہیں میرا راہ پانا مگر اللہ تعالیٰ کی امداد سے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، وَيَا قومی اے میری قوم لا یجرمنکم ہرگز نہ اکسائے تمہیں میری شقاقن یہ میری عداوت دشمنی، ان یصیبکم ہو سکتا ہے کہ پہنچے تمہیں مثلو ان جیسا عذاب ما جو کہ عذاب پہنچا تھا قوم نوح کی قوم کو، او یا قوم ہودن یا ہود کی قوم کو، او یا قوم صالح یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو، وما قوم لوط اور قوم لوط تو منکم تم سے بھی بعید کچھ دور نہیں ہے، یعنی کہ وہ تو اب کچھ دیر پہلے ہی واقعہ ہوا ہے، واستغفروا اور مغفرت طلب کرو استغفار کرو ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبو رجوع کرو الیہ اسی کی طرف رجوع ہو جاؤ، انا بے شک ربی میرا رب رحیم مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے، ودود پیار کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے خطبہ میں دو چیزیں تھیں، پہلی یہ کہ اپنے خدا کی عبادت کرو اور ان من گڑت خداؤں کی پوجا سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے جواب میں تو انہوں نے وہی جملہ کہہ دیا جو سارے مشرک کہا کرتے تھے کہ ہم ان خداؤں کو چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں جن کی عبادت صدیوں سے ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمائی تھی کہ کاروبار میں بددیانتی چھوڑ دو، پورا تولو پورا ناپو اسی میں تمہارا بھلا ہے، ورنہ فتنہ فساد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور تم پر قہر خداوندی نازل ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی سرد مہری اور دل آزاری کے باوجود انہیں فرمایا
کہ تم مجھ سے بلا وجہ ناراض ہو رہے ہو۔ تمہیں شاید یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں تمہاری آسودگی پر حسد کرتا ہوں اور مجھے تمہاری یہ ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ تمہارا یہ خیال درست نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ آسودگی عارضی نہ ہو، پائیدار ہو، تمہاری یہ ترقی کھوکھلی نہ ہو، حقیقی ہو۔ اور مجھے یہ جو نور بصیرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس سے مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ تم ہلاکت کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میری قوم جن کے ساتھ میرا خونی رشتہ ہے وہ برباد ہو رہی ہو اور میں خاموش بیٹھا رہوں۔ میں تو تمہیں آگاہ کرتا ہی رہوں گا، میں تو تمہیں باس کی ندائیں دیتا ہی رہوں گا۔ اگر تم نے میری دعوت کو مسترد ہی کر دیا اور گرداب ہلاکت میں چھلانگ لگا دی تو کم از کم میرا ضمیر تو مطمئن ہوگا کہ میں نے تمہاری خیر اندیشی میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اور مجھے تم سے حسد کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ میں کوئی مفلس و نادار تو نہیں ہوں کہ تمہاری دولت کو دیکھ کر جل رہا ہوں۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانوں سے حلال اور وسیع رزق عطا فرمایا ہے۔ میرا عمل تو دیکھو۔ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ دولت جمع کرنے کے جن ناجائز ذرائع سے میں تمہیں روکتا ہوں، کبھی میں نے انہیں خود استعمال کیا ہو، یا جس بات کے کرنے کا تمہیں حکم دیا ہو خود اس کی خلاف ورزی کی ہو؟ جب میرا عمل میرے ہر قول کی تصدیق کر رہا ہے تو پھر تمہیں میری خیر خواہی پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ میری ان ساری کاوشوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ تمہارا عقیدہ بھی درست ہو جائے اور تمہارے اعمال بھی پاکیزہ ہو جائیں۔ تمہاری ساری مخالفتوں کے باوجود میں حتی المقدور یہ کوشش جاری رکھوں گا۔ بعض لوگ کسی کی دعوت اور مخالفت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے نفع و نقصان کا بھی خیال نہیں رہتا۔ تم محض میری وجہ سے ان حقائق کو پس پشت ڈالنے پر مصر ہو۔ عقل مند لوگ تو ایسے نہیں کیا کرتے۔ وہ کسی کی دعوت میں اندھے ہو کر اپنے آپ کو تو برباد نہیں کرتے۔ تم بڑے جہان دیدہ لوگ ہو، تم میری مخالفت میں اتنے دور تو نہ چلے جاؤ کہ نجات کے سارے راستے مسدود ہو جائیں۔ تو تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس کی مغفرت کا ایک چھینٹا تمہاری عمر بھر کی غلطیوں اور نادانیوں کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ میرا رب جس کی رحمت واسعہ کی میں تم کو خوشخبری دے رہا ہوں، جس کی بارگاہ عزت میں حاضر ہونے کی میں تمہیں ترغیب دے رہا ہوں، جس کے دامن کرم میں سر چھپانے کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اس کی رحمت بے پایاں ہے، اس کا بحر کرم بے کراں ہے۔ ان کی عنایت کا بادل جب برستا ہے تو ہر چیز کو سیراب کر دیتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس کی رحمت بے پایاں ہے بلکہ زمین و آسمان کا واحد مالک ہونے کے باوجود وہ اپنے بندوں سے نفرت نہیں کرتا اور انہیں نظر حقارت سے نہیں دیکھتا، بلکہ محبت فرماتا ہے، اور جب کوئی روح سیاہ شکستہ دل ہو کر اس کے حضور میں حاضر ہوتا ہے تو اسے بے پایاں مسرت ہوتی ہے۔ میں تمہیں ایسے رحیم اور ودود کے دربار میں بازیابی بخشنے کے لیے اتنا بے چین و بے قرار ہوں۔